اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک اعرابی حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے سوال کرنے لگا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام پہلی بار اس کے سوال کرنے پہ خاموش رہے، دوسری بار بھی اس نے عرض کی، تیسری بار پھر اس نے سوال کیا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سل شئت یا عرابی، اے عرابی مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ عرابی جو تیرے جی میں آئے، جو تیرا جی چاہے وہ تو مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حال دیکھ کر حضور مائل بکرم ہیں کہ عرابی سے فرما رہے ہیں جو تیرا جی چاہے مانگ، جو تیرا جی چاہے مانگ۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرما رہے ہیں، ہمیں رشک آیا اور ہم نے اپنے جی میں کہا اب یہ عرابی ہو نہ ہو حضور سے جنت مانگے گا، اب یہ عرابی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت مانگے گا۔ مگر اس عرابی نے حضور سے کیا مانگ لیا؟ جنت کی بجائے اس نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ اور زاد راہ عطا فرما دیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حکم دیا اسے دے دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اس عرابی کی مانگ اور اس بنی اسرائیل کی اس بڑھیا کی مانگ میں بڑا فرق ہے۔ کتنا فرق ہے اس عرابی کی مانگ میں اور بنی اسرائیل کی اس بڑھیا کی مانگ میں۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑھیا کا واقعہ سنایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام دریا میں اترنے کا حکم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریا کے کنارے تک پہنچ چکی تھی۔ سواری کے جانوروں کے منہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پھیر دیے، خود بخود واپس پلٹ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دربار باری تعالیٰ میں عرض کی، یا الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے موسیٰ، تم اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی مزار کے پاس ہو۔ موسیٰ، تم یوسف علیہ السلام کی مزار کے قریب ہو اور ان کے جسم اطہر کو، ان کے جسد اقدس کو اپنے ساتھ لے لو۔ میرے آقا کے غلاموں، اب آگے توجہ سے سماعت کریے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، اب ان کو پتہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام کی مزار کہاں پہ ہے، ان کی قبر جو ہے وہ کہاں پہ ہے۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام نے ایک بوڑھی عورت سے یوسف علیہ السلام کی مزار کے متعلق استفسار کیا۔ یوسف علیہ السلام کی مزار کے بارے میں ایک عورت سے پوچھا۔ وہ بوڑھی عورت عرض کرنے لگی، اے موسیٰ، میں تمہیں ہرگز نہ بتاؤں گی یوسف علیہ السلام کی مزار کا تمہیں پتہ نہ دوں گی، حتیٰ کہ جو میں تجھ سے مانگوں وہ مجھے عطا کر دے، جو میں تجھ سے مانگوں وہ مجھے دے دے تو میں آپ کو یوسف علیہ السلام کی مزار کا بتا دیتی ہوں۔ میرے آقا کے غلاموں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بی بی بتا کیا مانگتی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا، ہمیں منظور ہے، بتا کیا مانگتی ہے؟ سنیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیں۔ وہ بوڑھی عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگی، اے موسیٰ، جنت میں آپ کے ساتھ اسی درجے میں رہوں جس درجے میں آپ ہوں گے۔ اے موسیٰ، میں آپ سے یہ مانگتی ہوں، طلب کرتی ہوں، جس درجے میں جنت کے جس درجے میں آپ ہوں میں بھی اسی درجے میں رہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بی بی کیا تجھے جنت کافی نہیں؟ بی بی کیا تمہیں جنت کافی نہیں؟ اتنی بڑی باتیں کر رہی ہیں، اتنا بڑا سوال کر رہی ہے۔ بی بی اتنا بڑا سوال نہ کر۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، اللہ کی قسم، اس کے سوا موسیٰ میں کچھ اور نہیں مانگتی اور کچھ نہیں مانگوں گی۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس بڑھیا کے درمیان گفتگو جاری تھی، موسیٰ اور اس عورت کے درمیان گفتگو ابھی چل رہی تھی۔ ادھر سے وحی آ گئی، اللہ جل وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، یہ بڑھیا جو طلب کرتی
ہے موسیٰ یہ بڑھیا جو مانگتی ہے اسے وہ کچھ عطا کر دیں، اے موسیٰ جو کچھ یہ بڑھیا چاہتی ہے اسے وہ دے دیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس واقعہ کو بیان کر کے اس اعرابی کی قصور ہمت پر تعجب فرمایا، اس واقعے کو بیان کر کے اس عرابی کی قصور ہمت پر تعجب فرمایا۔ دیکھو ہم نے اس عرابی کو اختیار عام دیا تھا، ہم نے اسے عام اختیار دیا تھا، جو چاہو مانگو، جنت بلکہ جنت سے اعلیٰ درجہ مانگتا تو ہم اس کو ضرور عطا کر دیتے، اگر مانگتا ہم اسے ضرور عطا کر دیتے میرے آقا کے غلاموں، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہم نے اس کو زبان دی تھی، مگر یہ اعرابی اتنا بڑا افت نکلا، اس نے ہم سے مانگا بھی کیا مانگا، اس نے ہم سے مانگا ہی کیا مانگا، سواری کے لیے اونٹ اور زیادہ راہ مانگا، جو دنیا کی بالکل ادنی سی چیز ہے، دنیا کی معمولی شے ہے۔ آقا کے غلاموں اس حدیث سے یہ معلوم ہوا، یہ واضح ہوا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمتوں کو تقسیم فرمانے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس اللہ کے تمام خزائن رحمتوں دنیا و آخرت کی ہر نعمت پر پہنچتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ نعمت جنت کو جسے چاہیں بخش دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے فرمایا مانگو جو چاہو مانگو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا یہ اعرابی ضرور حضور سے جنت مانگے گا، لیکن اس نے دنیا کی ادنا سی چیز مانگ لی۔ خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفن مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہاں نہیں۔